اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہندوستان میں 12 ربیع الاول منائی گئی۔ اسی موضوع پر اور اس سے ملتا جلتا ایک سبجیکٹ شخصیت پرستی، جس پہ میری تیاری لگ بھگ 2 ہفتوں سے چل رہی تھی کہ عبادت اگر صرف اللہ کی کرنا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو پھر عبادت کا جو الٹا ہے یا اس کے اندر اگر کوئی ملاوٹ کر دی جائے تو وہ عبادت کا الٹا تو بغاوت ہوگا، لیکن اگر اس میں 50-50 کچھ کر لیا جائے یا پھر 90-10 کر لیا جائے تو اسے شرک کہیں گے۔ تو شرک کو سمجھنے کے لیے عبادت کو سمجھنا ضروری ہے، عبادت کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ الحاد کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے غلامی، اپنے ارادے کسی کے آگے سرنڈر کر دینا، دے دینا کہ بھائی اب میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، اب آپ جیسا بتائیں گے میں ویسا کروں گا۔ تو جس دن انسان کو اس بات کا شعور آ جاتا ہے کہ وہ ایک بیچ کے اسٹیشن پہ اترا ہوا ہے جس سے پہلے بھی گاڑی چلی آ رہی تھی، اب پھر واپس اسٹیشن سے جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ ہوگی یہاں میری موت ہو جائے گی، اس پلیٹ فارم سے مجھے اپنی ٹرین میں چڑھ جانا ہے، جو نفس کا سفر ہے عالم ارواح سے عالم برزخ تک۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ عقل مند آدمی کی پہچان یہی ہے کہ یہ بیچ کے پیریڈ میں جو مجھے کنٹرول دیا گیا ہے، مجھے فری ول دی گئی ہے، میرے اپنے اعضاء پہ، میرے پارٹس پہ جو مجھے طاقت دی گئی ہے، کیوں نہ میں وہ طاقت کو بھی کسی کے آگے حوالے کر دوں۔ تو وہ جس کے آگے حوالے کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات والا ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ سمجھ جانا پڑے گا کہ ایک ایسی طاقت، ایک ایسی ہستی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اس نے انسانوں ہی میں سے چن کے اچھے لوگوں کو، جو برداشت کر سکتے تھے، جس کے پاس صبر زیادہ تھا، جس کے پاس عقل زیادہ تھی، جس کے پاس ایسی صلاحیت تھی، اندر سے ان کے اختیارات وہ صحیح استعمال کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو انبیاء بنایا، جو شکر بھی ادا کرتے تھے، جو اپنی عقل بھی استعمال کرتے تھے، کہیں غلطی ہو جائے تو توبہ بھی کر لیتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے۔ اسی لیے سارے انبیاء کی آپ کے سامنے دعائیں موجود ہیں، جو غلطیاں ان لوگوں نے کی اور جو معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسکس کر دیا۔ چلیے وہ سبجیکٹ الگ ہے۔ آج جس بات پہ میں تفصیلاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ شخصیت پرستی کیا چیز ہے۔ جب آپ خدا پرست بن گئے، جب آپ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کو آپ پوجا کہہ لیجئے، پرستش کہہ لیجئے۔ تو یہ پوجا اور پرستش ہے کیا چیز؟ شخصیت پرستی، اسی لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ پرستش کا مطلب ہے آپ کسی کے پرستار ہو جانا، کسی کے دیوانے ہو جانا، کسی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے تیار ہو جانا۔ یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس ہستی، اس شخصیت کو مانتے ہیں، اور ماننا اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس کو جانتے ہیں۔ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر کسی شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تفصیلات مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ کامن سینس کی بات ہے، دیکھیے آپ، ارے بھائی یہ گاڑی چلانا مجھے اچھی طرح آتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گاڑی میں چلا چکا ہوں، یہ ماڈل، یہ کار، یہ 4 ویلر، یہ 2 ویلر میں چلا چکا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا شہر ہے، میں تھوڑا سا موبائل دیکھ کے اس میں روڈ دیکھ کے چلا جاؤں گا پتہ پوچھتے پوچھتے، لیکن گاڑی تو اچھی طرح چلا سکتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کا ماننا ہے، یہ ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ یہیں لوگ ایتھسٹ ہوتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے جانا ہی نہیں اس کو مانوں کیوں؟ تو ان کا مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ، اپنی سچویشن میں سچے ہیں، اور باقی لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، 17 رکعتوں میں روز اقرار بھی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نہ یہ بولتے وقت ان کی زبان کا ساتھ ان کا دماغ دیتا ہے، نہ ان کا دل دیتا ہے۔ تو وہ بات وہ نہ تو دل سے کہتے ہیں، نہ تو دماغ سے کہتے ہیں، نہ ان کے دل میں یہ بات ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ تو عبادت کا مطلب تو یہی ہوا کہ میں
سوچ سمجھ کے پوری عقل استعمال کر کے اس ہستی کی ایک ایک بات کی تفصیل معلوم کر لیا ہوں، اسی کی بھیجی ہوئی کتاب کے ذریعے سے۔ جو سمجھ میں نہیں آیا میں اسی سے پوچھ لیا ہوں، پھر اس نے مجھے آنسر بھی کیا، اس آنسر پہ مجھے احساس بھی ہوا کہ اس نے میری بات کو سن لی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ جب جا کے میں نے مان لیا، میرے ارادے ٹوٹنے لگے، میری پلاننگ ستیہ ہو گئی، میرا سب کچھ ہو گیا، تو کوئی طاقت ہے جو مجھے فیل کر رہی ہے۔ جب آدمی پاس ہوتا ہے، کسی کام میں کامیاب ہوتا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میری ہوشیاری سے ہوا، فلاں نے میری مدد کی۔ لیکن جب ناکام ہوتا ہے تو تھک ہار کے سوچتا ہے کہ یار یہ بھی دھوکہ دینے والا ہے، وہ بھی دھوکہ دینے والا ہے، میرا نقصان ہوا ہے تو اوپر والے نے کیا ہے۔ اس کو اللہ نے ذکر کر دیا۔ اب آپ تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں شخصیت پرستی۔ شخصیت پرستی جو ہے، ہم کسی شخص کو، کسی انسان کو اس کے بارے میں جب انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، جیسے آج ہوا کہ ہم کو اتنا بھڑکایا گیا، اتنی غلط انفارمیشن دی گئی محمد رسول اللہ کے بارے میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے محمد الرسول اللہ کی شخصیت جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کا مطلب کیا ہے؟ ایگزامپل، مثال اسی وقت دی جا سکتی ہے جب وہ پریکٹیکلی، فزیکلی، ویزیبلی ایک جیسا ہو۔ اب آپ ایک سپر مین کو لا کے بولیں گے اس میں تمہاری مثال ہے، تو سپر مین تو اڑے گا، آپ نہیں اڑ سکتے۔ سپر مین پینٹ کے اوپر سے انڈر ویئر پہنے گا، آپ نہیں پہنتے۔ وہ ایسے ہاتھ کرے گا اور اوپر چلا جائے گا۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہی ہوا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، بڑے کرامات دکھا کے کشتی ڈوب گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نبی نے اشارے سے چاند کو توڑ دیا، آج بہت سارا سننے کو ملا مجھے۔ تو یہ ایسی باتیں کر کے بیسیکلی رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں جو امیج بنایا گیا ہے پبلک کی نظر میں، وہ ٹوٹلی غلط ہے، اور وہ ٹوٹلی گستاخی ہے ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے جب طائف میں دعوت دی تو آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، لوگوں نے، بچوں نے، آوارہ لڑکوں نے پتھروں سے مار مار کے آپ کا جسم لہو لہان کر دیا۔ جب یہ تاریخ ملتی ہے، ایک جنگ میں آپ کے جو ہے 2 دانت ٹوٹ گئے، آپ ایک جگہ سر پہ زخم لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے، تو کیا یہ سب کچھ آپ کو کوئی چیز کا احساس نہیں ہے؟ آپ ان کو سپر مین بنا کے، وہ تو بھئی رسول تھے کر لیے ہم نہیں کر سکتے، وہ صحابہ تھے کر لیے ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کہنے کا مطلب ہی کیا ہوا پھر؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص جس کے پیدا ہونے سے پہلے، جب وہ والدہ کے پیٹ میں ہے، والد کا انتقال ہو جائے، وہ پیدا ہو تو والدہ کے پاس اس کے لیے پلانے دودھ نہ ہو، دائی حلیمہ دودھ پلانے کے لیے لے کے جائے، وہاں سے 6 سال کے بعد جب وہ لے کے آئے تو اسی دوران کچھ دنوں میں والدہ کا انتقال ہو جائے، پھر وہ ایک یتیم بچہ جو ہے ہاتھ بن کے روتا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ ذرا تصور کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے بچے کے ساتھ یہ حال ہو جائے تو کیا ہو؟ آپ اس کو سپر مین بنا دیں گے کیا؟ پھر کیا ہوا؟ دادا نے پرورش کی، پھر 6 سال گزرے، دادا کا بھی انتقال ہوا، پھر کیا ہوا؟ سارے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک بھائی تھا عبداللہ، اس کا لڑکا اب اس وقت یتیم ہے، بالکل کون پالے گا اس کو؟ اس کی نہ تو کوئی جائیداد ہے، نہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور مال و متاع ہے، تو اس کو لے کے پھر ہماری سر پہ مصیبت ہو جائیں گی نا، ہم کو پالنا پڑے گا اس کو۔ یہی سوچ رہے ہوں گے نا سب، ورنہ جو یتیم بچے جس کے پاس مال ہوتا تھا تو اس کو تو کوئی بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ وہ دودھ پلانے والا قصہ بھی مشہور ہے ایسے ہی، کہ سارے لوگ لے کے چلے گئے امیر بچوں کو، ایک ادھر حضرت آمینہ بچی ہوئی ہیں، ادھر دائی حلیمہ بچی ہوئی ہیں، کہ غریب عورت اپنا دودھ پلانے کے لیے کوئی غریب بچہ ہی صحیح مل جائے، وہ آپ کو لے کے گئی۔ یہ پورے واقعات سیرت میں ہے نا۔ اب آ کے ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، آپ لوگ جھوٹی روایات لے کے آ کے رسول اللہ پہ منسوب کر دیتے ہیں۔ بھائی اس میں رسول کا کوئی قول ہی نہیں ہے، اس میں نبی کا کوئی قول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، یعنی دودھ پینے کی عمر میں اگر دائی حلیمہ لے جاتی ہیں تو تاریخ کا ایک واقعہ ہے،
آپ قال رسول اللہ کہہ کے اگر کوئی بات ایسی کریں گے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو پھر تو وہ رسول کی بات نہیں ہوئی نا. پھر آپ پھر یا تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب قرآن کا معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بدل جاتی تھی، جب پرائیویٹ ہو جاتے تھے آپ بالکل نارمل ہو جاتے تھے تو جو جی میں آیا بول دیتے تھے. ایسا نہیں تھا نا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نبی کو چن لیتا ہے، کسی انسان کو نبی بناتا ہے تو اس کو پورا پروٹوکول بھی دیتا ہے. پھر وہ اپنی مرضی سے چلنا پھرنا اس کا مشکل ہو جاتا، اس کے منہ سے بات نکلنا مشکل ہو جاتا، فوراً فرشتہ آ جاتا سامنے. دل میں ارادہ کر لیے کہ بھائی وہ بات جو دو بیویوں کے بیچ میں تھی وہ چھپائی اور پتہ چل گیا اور یہ اس پہ شہد کا واقعہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن سین تو پورا سورہ تحریم میں موجود ہے نا. آپ ذرا وہ پڑھ کے دیکھیے کہ نبی کے دل میں خیال آیا اور اللہ نے وہاں ذکر کر دیا کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کریں. پھر احزاب میں بتا دیا آپ کے دل میں آپ جو سوچ رہے تھے اللہ جانتا تھا اس کو، زید کی بیوی کے بارے میں. مطلب یہ ہے کہ نبی بولنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا غلط یا اس سے قرآن کے مزاج سے ہٹ کے. تو ہم کو اتنی عقل ہونا چاہیے نا کہ آپ بڑے بڑے ائمہ کے نام لکھ دیں گے، اس کے اوپر جو ہے صحابہ کے نام لکھ دیں گے. اب تحقیق کرنے کے لیے صحابی کی تحقیق کریں گے، یہ جھوٹے تو نہیں تھے، ان کی عقل ٹھیک تھی نہیں تھی، یہ کیا تجارت کرتے تھے، یہ صحابی سے پہلے والے وہ صحابی کی روایت ان سے ان کی ملاقات ہوئی نہیں. کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا؟ بڑے محدثین نے کام کیا ہے، زندگی بھر تحقیق کیا، ٹائم ویسٹ کیا ہے اپنا. عقل ہوتی ان کو تو 2 منٹ کے لیے وہ متن پڑھتے، وہ میٹر پڑھتے کہ یہ میٹر ہے کیا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. رسول اللہ کے بارے میں میٹر کیا بیان کیا جا رہا ہے، کوئی بھی بیان کرے ہوں گے، کیا وہ میٹر قرآن سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کہیں قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے. قرآن سے میچ بھی نہیں ہو رہا ہے، خلاف بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن پورے کرائٹیریا کے خلاف جاری بات، اپوزٹ جاری، رسول اللہ کی شان کے خلاف جاری بات. آپ اللہ کے بارے میں اٹھا کے بول دیں رہے قال رسول اللہ کہ بھائی چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے جوتے کا تو تم اللہ سے مانگو. یہ بولنے والی بات ہے؟ عقل ہے تھوڑی ان لوگوں کو؟ وہ ایک عورت اوپر سے کچرا پھینکتی تھی، کبھی وہ آئے وہاں لائے، کون سا اوپر تھا، کون سا سیکنڈ فلور تھا، وہاں پر فرسٹ فلور تھا. اتنی عقل تو استعمال ہونا چاہیے. اچھا پھر اس سے لے کے میرا کیا کام کرنا ہے؟ یا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ بڑے ہمدرد تھے، بڑے جو ہے معاف کرنے والے تھے، اس کے لیے قرآنی واقعات کی کمی ہے کیا؟ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو پھر دوسرے واقعات بھی تو ہیں. آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے پیچھے محنت کرنے کی کیا، جس کا مطلب آپ نے ٹائم ویسٹ کیا. اگر آج پوری سیاستہ پورے ائمہ کے تمام بکس کو کھنگالیں اور اس کو قرآن کے فریم میں رکھ کے دیکھ کے وہ اسکرین کے اندر رکھ کے دیکھیں تو بڑی مشکل سے 300 روایات نہیں ملیں گی آپ کو، 300 کہانیاں بھی مشکل سے ملیں گی جو میچ ہوتی ہیں. 300 بہت بول دیا میں. یہ بڑی بڑی کتابیں لا کے پریشان کر کے ایک نیا آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، آپ ضد میں لگے ہوئے ہیں. آپ مانو حدیثوں کو، آپ مانو، ارے میں مان لیے، سوچ لیے، سمجھ لیے، پورا دین سمجھ گئے، بہت آسان ہے، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں بھی، اور دنیا تک ہم پیغام پہنچا رہے ہیں. ہم تو گریجویشن کمپلیٹ کرے ہوئے، ہم تو ماسٹرز ڈگری کر لیے، اب تو ہم پریکٹیکلی میدان میں کام کر رہے ہیں جو رسول کر کے دیکھے گا. ابھی آپ وہیں اٹکے ہوئے ہیں، بخاری مسلم میں ہم ابو حنیفہ شافعی مالکی لنگڑے لولے وہیں اٹکے ہوئے ہیں. نہیں ماننا پڑے گا، اطیع اللہ و اطیع رسول، رسول دے وہ لے لو، ما آتاکم الرسول. ارے پاگل پن نہیں ہے یہ؟ پھر یہ شخصیت پرستی ہو گئی. یعنی آپ رسول کا نام لے کے پہلے تو بول رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جھوٹ. آپ کا کلمہ جھوٹ، آپ کا درود جھوٹ، آپ کا اقرار جھوٹ، آپ کا آمنت باللہ و ملائکتی جھوٹ. کیونکہ آپ کے منہ سے جو نکل رہا ہے سڑے ہوئے منہ سے، وہ آپ کے دل میں ہے، سڑے ہوئے دماغ میں ہے نا، سڑے ہوئے دل میں ہے، کچرا بھرا ہوا ہے سب. کیوں؟ کیونکہ آپ شرک میں مبتلا ہیں. اتنے لوگوں کی عزت احترام اور فلاں، آپ بے حرمتی مت کیجیے، کسی کی بھی بے عزتی مت کیجیے. بے عزت تو اللہ کر ہی رہا ہے، آپ لوگوں کو ذلیل ہو ہی رہے ہیں ساری دنیا میں، لیکن آپ کسی کی بے عزتی کرنے کے بجائے میں جانتا ہی نہیں بولیے نا بھائی. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے انکار کر دیں، میں چاروں خلیفہ کا نام سنا ہوا ہوں، میں کسی کو جانتا ہی نہیں، میں پرسنلی نہیں ملا، ایون میں محمد رسول اللہ سے نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سٹوریز لکھی ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے میں ایک امیج بنایا ہوا ہوں. اس سے بہتر امیج میرا قرآن دے رہا ہے مجھے، جو کہ آتھنٹک کتاب ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بخاری کا فریم میں اپنا لوں رسول اللہ کے لیے، یا پھر میں جو ہے قرآن سے وہ کروں، یا پھر میں سرنڈر ہو جاؤں اللہ کے سامنے کہ محمد الرسول اللہ کا جو امیج میرے دماغ میں بننا چاہیے کہ میرے مالک اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی.
کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج تماشا دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی، ڈی جے بج رہا ہے، گھٹکے ہے، اور آج وہیں وہ جلوس میں سے نکل کے آ کے ایک ریسٹورینٹ میں 6-7 لڑکے بیٹھے، سب وہ ڈرگز نکال کے گانجا مار رہے تھے۔ پھر ہرے شملے بھی ہے، برقعوں پہ عورتوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پٹی بھی لگائی ہوئی ہے، اور نعرے بازی چل رہی، ڈی جے چل رہا ہے، کان پڑے آواز نہیں ہے، کوئی کسی کا ڈی جے ایک دوسرے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہر 10 قدم کے اوپر ایک بڑا ٹرک کے اندر ڈی جے جا رہا ہے۔ یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور قرآن کا نام و نشان نہیں ہے۔ کتنے لوگوں سے میں یہاں پر پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت کوٹا میں ہوں راجستھان میں، یعنی آپ 1% 2% لوگ بھی اردو نہیں جانتے، عربی تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اماموں سے مل رہا ہوں مسجد کے تو بالکل نل ہے معاملہ، بس جماعتوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہے۔ یہ مسجد بریلویوں کی ہے، وہ مسجد سامنے والی تبلیغیوں کی ہے، ادھر آگے جائیں گے اور ایک تو اہل حدیثوں کی ہے۔ عجیب حال ہے بھائی، عجیب حال ہے، اور کسی سے پوچھو فوراً لڑنے پہ آ جاتے کیونکہ کمزور ہے اندر سے۔ خیر بہرحال بڑا افسوس ہوا، تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کی عربی سیکھے، آپ اپنا فہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس سے زیادہ صراط مستقیم بتانے والا کون ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو نہیں مانتے؟ برابر مانتے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا ہم نہیں مانتے؟ برابر مانتے، کیونکہ یہ بات ڈائریکٹ آیت کا ترجمہ کر رہی ہے۔ رسول اللہ بولے تو بولے ہوں گے۔ ایسی کوئی سچویشن آ بھی جائے تو ہم رسول اللہ کی کہی ہوئی بات سے زیادہ ہم قرآن کی آیت پیش کریں گے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے قرآن کو پیش کریں۔ آپ کو ماننا ہے تو ایک اور سپورٹ کے طور پہ، سپورٹ اسی کو دیا جاتا ہے جو لنگڑا لولا ہے، وہ خود کھڑا ہوا ہے۔ سپورٹ تو حدیث کو اگر دینا ہو تو آپ قرآن کا سپورٹ دیں تاکہ حدیث کھڑی رہے۔ بہرحال یہاں ڈسٹربنس کافی ہو رہا ہے، لوگوں کو تمیز نہیں ہے، اب کیا کہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہو رہا ہے، باتیں بھی ایسی کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ بہرحال میں پوری معذرت کے ساتھ یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیجیے۔ جب تک آپ ساری روایات اپنے دماغ سے نکال کے پھینک نہیں دیں گے، تاخچے میں رکھ دیجئے۔ سب سے پہلے قرآن پڑھیے، اس کو فریم بنائیے، بنا کے اب رسول اللہ زندہ یا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے مرنے سے 3 مہینے پہلے کر دیا، اور اللہ نے بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بتا دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بس ختم ہوئی بات۔ آپ نے دین مکمل کر دیا، اور دین کا لاسٹ میسنجر ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بلکہ آخری کے 3 مہینے بھی رسول اللہ ہمارے لیے رسول نہیں تھے، کیونکہ قرآن مکمل ہو گیا حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ اب حجۃ الوداع سے حج کے 20 دن، ذی الحجہ کے 20 دن، محرم، صفر اور ربیع الاول کے 12 دن۔ آج 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی تھی، میں پورا نوٹ کر کے رکھا ہوا ہوں، پوری تاریخیں۔ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، پیر کا دن تھا۔ 12 اپریل 571 یہ اصلی تاریخ ہے۔ ایجپٹ میں بھی اس کی تحقیق ہو چکی ہے، چائنا میں بھی ہو چکی ہے۔ میں تو چائنا 3 مرتبہ جا چکا ہوں کام کے لیے۔ اور 8 جون 632 عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو 61 ایئرس انگلش مہینوں کے حساب سے 1 month and 18 days آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے۔ تو وہ آخری کے جو 3 مہینے تھے، 90 days تھے، اس میں بھی آپ کی وہی روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بات مت کیجیے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہو گیا نا؟ اور اسی شخصیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ تلوار نکال لی کہ اگر کوئی کہے کہ محمد موت ہو چکے، مر چکے ہیں، تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ پھر ابوبکر صدیق کو کھڑے رہ کے یہ تقریر کرنی پڑی کہ لوگوں سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا ہے قد محمد ماتت، محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو بات اتنی سمپل سمجھ میں آنا چاہیے نا، لگے ہوئے ہیں بس جاہلوں کی طرح۔
میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے. السلام علیکم.